She ended up in the pot like the other two. Her flesh was fat and white. When it had melted, I added a bottle of coal, and after a long time on the boil, I was able to make some most acceptable creamy soup. I gave bars to neighbors and acquaintances. The cakes too were better. That woman was really sweet. Reality is shaped by one's ideologies, beliefs and thoughts. इंसान जिस तरह सोचता है, इंसान की ज़िंदगी भी बिल्कुल उसी तरह मोल्ड होने लगती है. आज हम बात करने वाले हैं इटालियन सीरियल किलर लियोनार्डो चेंचुली के बारे में, जिसने एक सुपरस्टिशन की वजह से 3 औरतों को सेक्रीफाइस किया और फिर उनकी बॉडीज़ का क्या किया, ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे. लियोनार्डो अप्रैल 1894 को मंटेलो एवेलिनो में पैदा हुई. दैट वाज देन द किंगडम ऑफ इटली. लियोनार्डो की मदर एमिलिया डिनोल्फी विक्टिम थी अब्यूज़ की, और उसकी फैमिली ने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए एमिलिया की शादी उसी के अब्यूज़र से करवा दी, जिसके कुछ अरसे बाद लियोनार्डो की पैदाइश हुई. एमिलिया जब भी लियोनार्डो को देखती तो उसको अपना अब्यूज़ याद आता, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट नहीं हो सका. मदर के इसी पुअर बिहेवियर की वजह से लियोनार्डो ने 2 दफ़ा सुसाइड भी अटेम्प्ट किया. लियोनार्डो और उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, दे वर वेरी पुअर, लेकिन अमीलिया ये चाहती थी कि लियोनार्डो किसी फाइनेंशियली स्टेबल बंदे से शादी करे, किसी वेल्दी बंदे से शादी करे, ताकि उनके घर की कंडीशन बेहतर हो सके. लेकिन लियोनार्डो ने अपनी मदर की विल के खिलाफ जाकर एक रजिस्ट्री ऑफिस क्लर्क से शादी कर दी, जिस पर लियोनार्डो की मदर एमिलिया काफ़ी खफा हुई लियोनार्डो से और उसको कर्ज करने लगी. लियोनार्डो को बहुत बुरा भला कहा गया, उसको काफ़ी कर्ज दिया उसकी माँ ने कि तुम कभी खुश ना रहो, यू विल सफ़र. लियोनार्डो कर्ज और फेथ में काफ़ी बिलीव करती थी, तो इसी वजह से उसको लगता था कि जो उसकी मदर ने उसको कर्ज दिया था वो सारी उम्र इसके साथ चलेगा, जिसकी वजह से लियोनार्डो एक फॉर्चून टेलर के पास गई और उससे अपनी फॉर्चून के बारे में पूछा. उस फॉर्चून टेलर ने लियोनार्डो को बताया कि उसकी शादी भी होगी, उसके बच्चे भी होंगे, लेकिन उसके सारे बच्चे बहुत यंग एज में किसी इलनेस की वजह से या किसी और वजह से मर जाएंगे. अब फॉर्चून टेलर ने जो लियोनार्डो को एक ब्लीक प्रेडिक्शन दी थी, इस वजह से लियोनार्डो ये समझने लगी कि ये सब कुछ उसकी माँ के कर्ज का नतीजा है. जिसके बाद लियोनार्डो ने एक रोमानी पाम लीडर के यहाँ विजिट किया और दोबारा उसको अपनी फॉर्च्यून देखने का कहा, लेकिन इस दफ़ा की प्रेडिक्शन भी काफ़ी ब्लीक थी. रोमानी ने लियोनार्डो का हाथ देखा और उसकी हाथ की लकीरों से उसे बताया, इन योर राइट हैंड आई सी प्रिजन एंड इन योर लेफ्ट अ क्रिमिनल अजाइलम. अब इन सारी ब्लीक प्रेडिक्शन को देखते हुए लियोनार्डो को ऐसा ही लगने लग गया था कि ये सब कुछ उसकी मदर के कर्ज का नतीजा है. 1921 में लियोनार्डो अपने हस्बैंड के साथ लोरिया के एक टाउन में चली गई, जो उसके हस्बैंड का होम टाउन था. लेकिन 1927 में लियोनार्डो को एक फ्रॉड के केस में अरेस्ट कर दिया गया. अभी तक ये क्लियर नहीं था कि वो कौन सा फ्रॉड केस था, लेकिन उसको अरेस्ट किया गया था वहाँ पर. जब लियोनार्डो ने अपनी सज़ा पूरी की तो वो लेसेंडोनियो एवेलिना के एक टाउन में मूव कर गए, लेकिन 1930 के इरपिनिया अर्थक्वेक की वजह से उनका घर टूट गया, जिसकी वजह से लियोनार्डो और उसके हस्बैंड को दोबारा माइग्रेट होना पड़ा. लियोनार्डो और उसके हस्बैंड कोरिजिया के एक टाउन में सेटल हो गए और लियोनार्डो ने वहाँ पर अपनी एक स्मॉल शॉप खोली, जिसमें वो टी केक और सोप सेल करती थी. देखते ही देखते लियोनार्डो का जो ये बिजनेस था ये काफ़ी फ्लरिश हो गया, उसको एक अच्छी इनकम आने लग गई. लियोनार्डो वहाँ के नेबर्स के दरमियान काफ़ी पॉपुलर भी थी और सब उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते थे. लियोनार्डो ने वहाँ टाउन के सारे लोगों को ये बताया हुआ था कि उसके अंदर एक सुपर पावर है, जिसकी वजह से वो लोगों के ड्रीम्स को फुलफिल कर सकती है. वो अपने कस्टमर्स को उनकी फॉर्च्यून बताती और उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने में उनकी हेल्प करती. ये सब तो उसकी ज़िंदगी में चल रहा था, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ इतनी स्टेबल नहीं थी, क्योंकि लियोनार्डो 17 दफ़ा प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन उसके 13 बच्चे बहुत ही कम उम्र में मर चुके थे और लियोनार्डो के सिर्फ 4 बच्चे सर्वाइव कर रहे थे. लियोनार्डो अपने बच्चों के लिए एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव थी. हर माँ अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव होती है, पोजेसिव होती है, लेकिन लियोनार्डो ने कुछ हदें क्रॉस की जो उसको नहीं क्रॉस करनी चाहिए थी. लियोनार्डो के बेटे जोसेपी ने अपनी माँ को बताया कि वो इटालियन आर्मी ज्वाइन करने वाला है. उस टाइम पर इटालियन आर्मी वर्ल्ड वार 2 की प्रिपरेशन कर रहे थे. लियोनार्डो को अपनी माँ का कर्ज एक दफ़ा दोबारा याद आया और उसने सोचा कि वो अपने इस बेटे को भी उस कर्ज के नतीजे में ना खो दे, जिसकी वजह से उसने ये सोचा कि वो अपने बच्चे की प्रोटेक्शन करेगी, लेकिन वो अपने बच्चे की प्रोटेक्शन करेगी ह्यूमन सेक्रीफाइस से, क्योंकि वो पहले ही अपने इतने सारे बच्चों को खो चुकी थी. तो उसको लगा कि अगर मैं कुछ मांग रही हूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ देना भी पड़ेगा, और वो था ह्यूमन सेक्रीफाइस. लियोनार्डो की पहली विक्टिम थी फॉस्टीना सेटी, जो 73 ईयर ओल्ड अनमैरिड वुमेन थी. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लियोनार्डो अपने कस्टमर्स को बताती कि वो उनके ड्रीम्स को फुलफिल कर सकती है. इसी तरह फॉस्टीना सेटी उसकी शॉप में आई और अपनी एक डिज़ायर
خیال لے کے آئی کہ وہ اب شادی کرنا چاہتی ہے۔ لیونارڈو نے اس سے پرومس کیا کہ وہ اس کی شادی کروائے گی اور لیونارڈو نے اس کی اس وش کو فلفل کرنے کے بدلے میں 30,000 لیرا اس سے چارج کیا۔ کچھ دن بعد لیونارڈو نے فوسٹینا کو بولا کہ اس کے لیے اس نے ایک ہسبینڈ ڈھونڈ لیا ہے اور وہ پولو میں رہتا ہے۔ لیونارڈو نے فوسٹینا کو کہا کہ تم اس چیز کو سیکرٹ رکھو اور یہ چیز تم کسی کو نہ بتانا، کیونکہ اگر تم اس کو کسی کو بتا دو گی تو مے بی کہ یہ تمہارا ڈریم فلفل نہ ہو سکے۔ اس وجہ سے فوسٹینا نے اس بات کا کسی کو نہیں بتایا۔ فوسٹینا بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ اس کو اب اس عمر میں ایک کمپینین مل رہا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی باقی بچی ہوئی زندگی گزار سکتی ہے۔ فوسٹینا نے اپنے ہونے والے ہسبینڈ کو لیٹرز لکھے، لیکن وہ ہسبینڈ تو تھا ہی نہیں کیونکہ لیونارڈو نے یہ سب کچھ جھوٹ بول کر اس کو کہا تھا۔ وہ لیٹرز لیونارڈو کے پاس لے کر آتی اور لیونارڈو اس کو ان لیٹرز کا رپلائی بھی دیتی، لیکن وہ لیٹرز لیونارڈو خود لکھتی تھی۔ لیونارڈو نے فوسٹینا کو کنونس کیا کہ وہ اپنی فیملی کو لیٹرز لکھے کہ وہ پولو جا رہی ہے اور اس نے وہاں شادی کر لی ہے اور وہ وہاں پر بالکل ٹھیک ہے۔ فوسٹینا نے لیونارڈو کے کہنے کے مطابق وہ لیٹرز لکھے۔ جس دن فوسٹینا پولو کی طرف نکل رہی تھی اس نے اپنا بیگ پیک کیا، سب کچھ پیک کیا، اس نے اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتایا، تو وہ لاسٹ ٹائم لیونارڈو کی شاپ پر گئی اس سے ملنے، لیکن اس کے بعد فوسٹینا کو دوبارہ اس ٹاؤن میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ فوسٹینا کی فیملی کافی پریشان ہونے لگی، لیکن کچھ ٹائم بعد فوسٹینا کی فیملی کو وہ لیٹر ریسیو ہو گئے جو لیونارڈو نے فوسٹینا سے لکھوائے تھے کہ وہ پولو میں ہے اور اس نے شادی کر لی ہے۔ فوسٹینا کی فیملی کو حیرت ہوئی کہ کیسے فوسٹینا نے ان کو بغیر بتائے شادی کر لی ہے، لیکن دے ور ہیپی فار ہر کہ ابھی اس کو اس زندگی میں ایک کمپینین مل گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ ریلیکس ہو گئے، ان کی ٹینشن مزید نہیں بڑھی۔ لیونارڈو کی سیکنڈ وکٹم فرانچیسکا سوابی، وہ لیونارڈو کے پاس آئی تھی ایک جاب تلاش کرنے کے لیے۔ لیونارڈو نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کو ایک اچھی جاب ڈھونڈ کر دے گی، جس کے بدلے میں اس نے اس سے 30,000 لیرا چارج کیے، اور بالکل اسی طرح جس طرح لیونارڈو نے فوسٹینا کو لیٹرز لکھنے کا کہا تھا، فرانچیسکا کو بھی اسی طرح لیٹرز لکھنے کا کہا۔ سپتمبر 5، 1940 کو فرانچیسکا لاسٹ ٹائم لیونارڈو سے ملنے کی طرف گئی، لیکن اس کے بعد اس کو ٹاؤن میں کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس کی فیملی کو دوبارہ وہ اس کے لکھے ہوئے لیٹرز ریسیو ہوئے جیسے لیونارڈو نے پہلے فوسٹینا کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد اس کی فیملی کو پتہ چل گیا کہ فرانچیسکا جاب کرنے کے لیے دوسرے ٹاؤن گئی ہے، لیکن اس دوران لیونارڈو کی شاپ سے عجیب اسمیل آنے لگتی تھی، جیسے کوئی چیز سڑ رہی ہے، کوئی چیز گل رہی ہے، کیونکہ لیونارڈو اس ٹائم پر کافی پاپولر تھی اور اس کو ٹاؤن میں سارے پسند کرتے تھے، تو کسی نے بھی اس طرح زیادہ دھیان نہیں دیا۔ لیونارڈو کی تھرڈ وکٹم تھی ورجینیا، جو لیونارڈو کی شاپ میں گئی تھی اپنے لیے ایک جاب ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ وہ اس ٹائم پر جاب لیس تھی، ان امپلائڈ تھی اور اس کی فائنینشیل کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی۔ ورجینیا ایک سوپرانو سنگر تھی اور وہ اپنا ڈریم لے کر اس کے پاس گئی تھی کہ اس کو ایک اچھی جاب مل جائے۔ لیونارڈو نے ورجینیا سے 50,000 لیرا چارج کیے۔ لیونارڈو نے ورجینیا کو بتایا کہ وہ اپنے کسی بھی فیملی ممبرز کو اس بارے میں نہ بتائے اور ان کے لیے کچھ لیٹرز لکھے۔ ورجینیا نے لیٹرز تو لکھے، لیکن وہ اپنی نیو جاب کے لیے اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ اسی ایکسائٹمنٹ میں اس نے اپنی فیملی کو اس بارے میں بتا دیا تھا۔ ورجینیا نے اپنی بہن کو اپنی نیو جاب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ لیونارڈو اس کے لیے یہ جاب ڈھونڈ رہی ہے۔ سپتمبر 30، 1940 کو ورجینیا اپنی جاب کے لیے ٹاؤن چھوڑ رہی تھی اور جاتے جاتے وہ لاسٹ ٹائم لیونارڈو کی شاپ میں گئی تاکہ اسے تھینک یو اور گڈ بائی بول سکے، لیکن اس کے بعد بھی ورجینیا کو کسی نے اس ٹاؤن میں دوبارہ نہیں دیکھا۔ اس کی فیملی کو لیٹرز ریسیو ہوئے، لیکن اس کی بہن کو شک تھا کہ اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ورجینیا سے، اور ورجینیا نے کیونکہ اپنی بہن کو بتا دیا تھا تو اس کی بہن کو لیونارڈو پر کافی سارا شک ہوا، اور ورجینیا جہاں پہ جاب کرنے گئی تھی وہاں پر بھی پتہ کروایا گیا، لیکن یہ پتہ چلا کہ ورجینیا کبھی وہاں پر پہنچی ہی نہیں۔ ورجینیا کی بہن پولیس کے پاس گئی اور اس کی مسنگ رپورٹ لکھوائی۔ پولیس وہاں پر آئی اور ٹاؤن میں انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی۔ پولیس کو کافی حیرت ہوئی یہ جان کر کہ لیونارڈو عورتوں کے ڈریمز کو فلفل کرتی تھی۔ یہ کافی عجیب تھا پولیس کے لیے، اور پولیس نے یہ بھی نوٹس کیا کہ 3 عورتیں سیم پیٹرن سے مس ہو چکی ہے اور تینوں عورتوں کو لیونارڈو کی شاپ میں آخری دفعہ دیکھا گیا تھا۔ پولیس کو لیونارڈو کے خلاف ایویڈنس بھی مل گئے کیونکہ وہ تینوں عورتوں کی چیزیں لیونارڈو نے سیل کر دی تھی اور پولیس کو وہ چیزیں بھی مل گئی۔ اب لیونارڈو کے خلاف ایویڈنس بھی تھا تو پولیس نے لیونارڈو کو اریسٹ کر دیا۔ لیونارڈو سے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو لیونارڈو نے یہ کنفیس کیا کہ وہ اپنے وکٹمز کو لاسٹ ٹائم اپنی شاپ پر بلاتی اور ان کو وائن دیتی جس میں ڈرگز ملے ہوئے تھے۔ جب وہ وکٹم انکانشیس ہو جاتا تو وہ اس کو ڈریگ کرتی کلوزٹ کی طرف اور پھر اس کے 9 پیسز کرتی۔ ان کی باڈی سے وہ ٹی کیکس بناتی
ساتھ ہی ساتھ ان کی باڈیز کا یوز کرتے ہوئے وہ سوپ بناتی جن کو وہ پورے ٹاؤن میں سیل کرتی تھی. یہ کافی کریپی تھا، لیکن پولیس کو شک تھا کہ ایک اکیلی بوڑھی عورت یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ میں بھی اس کا ہسبینڈ یا اس کا بیٹا بھی شامل تھا. لیونارڈو، میں نے جیسے پہلے کہا، وہ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ پوزیسو تھی، بہت زیادہ پروٹیکٹیو تھی. اپنے بچے جیسپی کو بچانے کے لیے اس نے سارے کرائمز کو ڈیٹیل میں کنفیس کیا. اس نے ہر وکٹم کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہر وکٹم کی باڈی کے ساتھ کیا کیا تھا. لیونارڈو نے بتایا کہ فوسٹینا کی باڈی کے ساتھ اس نے یہ کیا: I threw the pieces into a pot, added 7 kilos of caustic soda which I had bought to make soap, and stirred the mixture until the pieces dissolved in a thick dark mush that I poured into several buckets and emptied in nearby septic tank. As for the blood in the basin, I waited until it coagulated, dried it in the oven, ground it and mixed it with the flour, sugar, chocolate, milk and egg, as well as a bit of margarine. Kneading all the ingredients together, I made lots of crunchy tea cakes and served them to the ladies who came to visit through Giuseppe, and I also ate them. Leonardo نے ورجینیا کے بارے میں بتایا کہ she ended up in the pot like the other two. Her flesh was fat and white. When it had melted, I added a bottle of cold, and after a long time on the boil, I was able to make some most acceptable creamy soup. I gave baths to neighbors and acquaintances. The cakes too were better. That woman was really sweet. لیونارڈو نے اپنے ہر وکٹم کی باڈی کو کنورٹ کیا سوپ اور ٹی کیک میں، اور پھر ان ٹی کیکس کو پورے ٹاؤن میں سیل کیا. یہ سب کچھ لیونارڈو نے اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ اپنے بچے کو بچانا چاہتی تھی اور اپنی ماں کے قرض کو توڑنا چاہتی تھی، اور اسی سپرسٹیشن کے نتیجے میں اس نے 3 عورتوں کا سیکریفائس دیا. She was found guilty and sentenced to 30 years in prison. اس کو 3 سال ازائلم میں بھی رکھا گیا. لیونارڈو کی زندگی بالکل اسی طرح ہوئی جس طرح اس کو فارچیون ٹیلر نے بتایا تھا، پریزن اور کرمنل ازائلم. اب لیونارڈو کی زندگی کیا فارچیون ٹیلر نے ٹھیک بتائی تھی؟ کیا یہ سب کچھ اس کی ماں کے قرض کا نتیجہ تھا؟ somehow لیونارڈو نے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں اتنا زیادہ سوار کر دیا تھا کہ لیونارڈو کو یہ سٹیپ اٹھانا پڑا. If you like the video, please like, share and subscribe. اور اگر کسی اسپیسیفک کیس کے بارے میں آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو لازمی کمنٹ کریں. Thank you so much for watching.